مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ ایک طلاق کے بعد رجوع کا طریقہ۔ ہمارے دوست نے اپنی بیوی کو ٹیکسٹ کیا کہ اگر تم نے فلاں کام کیا تو تمہیں طلاق، ورنہ میں اپنے ماں باپ کا بیٹا نہیں۔ اب بیوی نے وہ کام کر لیا تو کیا طلاق ہو گئی؟ اور ایک طلاق کے بعد کتنے عرصے میں رجوع کرنا ہوگا اور کیسے کرنا ہوگا؟ اگر رجوع نہیں کیا تو کیا دوسری طلاق بھی ہو جائے گی؟ شہاب اظہار امریکہ سے۔ شہاب اظہار بھائی، طلاق معلق کرنے سے بھی ہوتی ہے۔ معلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کام کے ساتھ لٹکا دی جائے، اگر تم نے یہ کیا تو طلاق۔ تو اگر عورت یہ کر لے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ طلاق میں ریورس گیئر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، تین چیزیں حقیقت میں بھی حقیقت، مزاح میں بھی حقیقت۔ ان میں طلاق بھی ہے، غلام کو آزاد کرنا بھی ہے، اور رجوع کرنا بھی ہے۔ تو جب اس شوہر نے اپنی بیوی کو یہ کہا کہ تم نے فلاں کام کیا، یعنی میسج کیا کہ تم نے فلاں کام کیا تو تمہیں طلاق، تو فلاں کام کرنے اگر عورت نے کر لیا تو طلاق ہو جائے گی۔ تو اس میں رجوع کا طریقہ بہت آسان ہے۔ بیوی کو فون پہ کہہ دے میں نے جیسے میسج پہ طلاق دی ہے، میسج پہ رجوع بھی کر سکتا ہے۔ میسج کر دے میں نے رجوع کر لیا، اور اس پہ دو آدمیوں کو گواہ بھی بنا دے تو بہتر ہے، کیونکہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ رجوع کر لے، بعد میں بیگم صاحبہ کہیں نہیں رجوع کیا تو اختلاف ہو سکتا ہے، اس سے بڑا فساد ہوگا۔ تو اس لیے گواہ بھی بنا دینا چاہیے کہ بھئی دیکھو میں نے ڈیورس دی تھی لیکن میں رجوع کر رہا ہوں۔ تو میسج بھیج کے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے، فون کر کے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے، گواہوں کو کہہ دیا جائے کہ میں نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا ہے، اس طرح بھی ہو جائے گا۔ زوجہ سے جو ازدواجی تعلق ہیں، یعنی زوجہ سے اگر کوئی ہم بستری کر لے یا بوس و کنار کر لے، اس سے بھی رجوع ہو جاتا ہے خود بخود ہی۔ تو اس طرح سے رجوع ہو جاتا ہے، تو یہ رجوع کا طریقہ ہے۔ لیکن ویسے میں آپ سے ایک بات عرض کروں، اچھا دوسرا آپ نے سوال یہ بھی پوچھا ہے کہ اگر رجوع نہ کرے تو کیا دوسری طلاق ہو جاتی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ رجوع نہ کرے تو وہ ایک ہی طلاق رہتی ہے، مگر اس ایک طلاق سے 3 مینسز کے بعد نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ 3 مینسز گزرنے سے پہلے آپ کو رجوع کا حق ہے۔ اگر رجوع نہیں کیا تو 3 مینسز گزرنے کے بعد نکاح ختم ہو جائے گا۔ اب نکاح ختم ہونے کے بعد پھر اب آپ رجوع نہیں کر سکتے، ہاں دوبارہ شادی کر سکتے ہیں، بشرطے کہ پہلے سے طلاقیں نہ دی ہوئی ہوں، یعنی پہلی دفعہ ہی دی ہو طلاق۔ تو یہ ہے جس عورت کو مینسز آتے ہیں، اور جس کو مینسز نہیں آتے یعنی پریگننسی ہے، تو جب تک بچے کی ولادت نہیں ہو جاتی رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اور جس کے نہ حمل ہے نہ اس کو مینسز آتے ہیں، جیسے کہ بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں جن کو مینسز آتا ہی نہیں ہے، تو پھر ان کے 3 مہینے تک اللہ نے آپ کو مہلت دی ہے رجوع کرنے کی۔ تو یہ تو میں نے مسئلہ بیان کر دیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو طلاق دینے کا یہ طریقہ ہے نا، کہ اگر تم نے یوں کیا تو تمہیں طلاق، یہ بہت ہی بھونڈا طریقہ ہے بالکل۔ یعنی یہ لوگ اس لیے کرتے ہیں تاکہ بیوی کو کسی کام سے روک لیں۔ تو بھائی آپ ویسے روک لیں اس کو، آپ اس کو منع کریں یہ نہ کرو، اور اس پہ دوسرے طریقے استعمال کریں جو قرآن نے کہا ہے کہ نصیحت کرو، بستر الگ کر دو۔ اور اگر کوئی ایسے کام سے روک رہے ہیں جو آپ بہت شدید ضرورت سمجھتے ہیں کہ آپ یعنی اس کے بغیر آپ کا چارہ نہیں ہے، اور کام بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور آپ کو شبہات پیدا ہو رہے ہیں، تو شدید مجبوری میں اسلام نے آپ کو زوجہ پہ ہاتھ اٹھانے کی بھی اجازت دی ہے۔ اچھا کام نہیں ہے بیوی پہ ہاتھ اٹھانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی زوجہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، اور نہ صحابہ کرام اس طرح سے ہاتھ اٹھائے کرتے تھے۔ لیکن ایک حد، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے نا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی وائف بالکل لمٹ کراس کر رہی ہے اور ناقابل برداشت حد تک جا رہی ہے، جو غیر اخلاقی حرکتوں میں ملوث ہو رہی ہے، جو آپ کے میں دل میں شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں اس سے، تو انتہائی درجہ اسلام نے کہ پہلے جو ہے نا رشتہ دار بیٹھے ہیں، صلح کی کوشش کریں، کچھ بھی نہیں ہوتا تو انتہائی درجے میں اسلام نے حکم دیا ہے کہ بھئی آپ اس سے کچھ دن کے لیے روٹھ جائیں، نہیں اس سے باز نہیں آتی تو بقدر ضرورت اس پہ ہاتھ اٹھایا جا سکتا ہے، سختی کی جا سکتی ہے۔ کیونکہ دنیا میں کوئی بھی لا ایسا نہیں ہے کہ جس کو بس لوگوں پہ چھوڑ دیا جائے کہ جو چاہے قانون کو فالو کرے، جو چاہے نہ کرے۔ تو اس لیے کہ اسلام نے ایک حد رکھی ہے کہ شوہر چونکہ گھر کا سربراہ ہے تو ایک حد تک اس کو گنجائش دی ہے کہ زوجہ اگر وہ لمٹ کراس کرتی ہے تو وہ بقدر ضرورت سختی بھی کر سکتا ہے۔ پھر اس میں بھی شرطیں ہیں کہ جانوروں کی طرح نہ مارے، چہرے پہ نہ مارے، باندیوں کی طرح، غلاموں کی طرح نہ پیٹے، اس طرح سے احکامات ہیں۔ تو میں یہ ڈیٹیل اس لیے بتا رہا ہوں کہ ظالم لوگ اس کا کہیں ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں اور خام خواہ میں مارنا نہ شروع کر دیں۔ یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ بعض لوگ ویسے ہی ظالم ہوتے ہیں، ان کو اپنی ٹھڑک نکالنی ہوتی ہے تو وہ اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، زوجہ پہ خام خواہ میں اس کو ٹارچر کرنے کے راستے مت تلاش کیا کرو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، اللہ تعالیٰ بڑا ہے اور تم سے بھی بڑا ہے، تو تم وہ تمہارے ماتحت ہونے کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ، کیونکہ وہ تمہارے کنٹرول میں اتنی نہیں ہے جتنے تم اللہ کے کنٹرول میں ہو۔
تو اللہ جو سزا دے سکتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے. تو یہ سب چیزیں سامنے رکھ کر جو ہے وہ سختی کی گنجائش دی ہے اسلام نے. تو یہ طریقہ ہے. یہ جو طلاقیں بار بار زبانوں پہ آتی ہیں، بات بات پہ طلاق کی دھمکیاں، یہ شریف لوگوں کا کام نہیں ہوتا. اچھے گھرانوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ بات بات پہ طلاق کی دھمکیاں. اور آپ نے بیوی کو کسی کام سے روکنا ہے تو طلاق کے ساتھ مشروط نہ کریں. مثال کے طور پر آپ ابھی روک رہے ہیں زوجہ کو کہ فلاں جگہ نہ جاؤ، شاپنگ نہ کرو، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، میں تھک گیا ہوں پیسے دے دے کے، آج تھوڑا سے میری بچت کر لو. بیگم پھر بھی کہہ رہی ہے نہیں، تو لوگ ایک دم غصے میں آ جاتے ہیں، بھائی اگر تم بازار گئی تو تمہیں طلاق. تو کیا جاہلوں والا طریقہ ہے. تو یہ بالکل یہ غلط ہے. مجھے یاد ہے میں ایک ٹیکسی میں جا رہا تھا، تو بہت پرانا واقعہ ہے. میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا کہ یار مجھے وہاں لے جاؤ، ہاکس وے کی طرف جانا تھا کہیں ہم نے. تو اب وہ چلتے چلتے تھک گیا، ہماری لوکیشن ہی نہیں آ رہی تھی، تو اس کو غصہ آ گیا. تو ٹیکسی ڈرائیور کے الفاظ مجھے یاد ہیں. اس نے کہا کہ اتنی دور آپ لے کر آئے ہو. ہم نے کہا بھائی کرایہ زیادہ لے لو. اس نے کہا ٹھیک ہے میں تو لے تو رہا ہوں، لیکن اگر آج کے بعد میں اس ایریا میں آیا تو میری بیوی کو 7 طلاقیں. تو ہم نے اس سے کہا خدا کے بندے کیا حرکت کر رہے ہو، یعنی کیسی جاہلوں والی حرکت ہے کہ بیوی کو کیوں بھیٹ چڑھا رہے ہو اپنی اس جہالت کی. یہاں دور آؤ نہ آؤ، آپ بولو میں نہیں آؤں گا، ویسے ہی بول دو اللہ کی قسم میں نہیں آؤں گا. وہ بول تو یہاں کوئی جن چڑیل بھوت تھوڑی ہیں جو آپ نہیں آؤ گے. ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ایسا کسٹمر مستقبل میں مل جائے جو بہت زیادہ پیسے دے کے آپ کو یہاں لا رہا ہو. تو یہ بالکل ایک جہالت ہے ہمارے معاشرے میں. اور بھی میں نے ٹیکسی ڈرائیور کی بات تو ایک مثال کے طور پر آ گئی، پڑھے لکھے لوگوں میں بھی یہ جہالت دیکھی ہے. تو اگر گھر کو ختم کرنا ہے، ڈیورس دینی ہے بیوی کو، تو اس کا وہی طریقہ جو شریف لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے. قرآن نے بتایا کہ خاندان کے دونوں افراد بیٹھیں، جوڑ کی کوشش کریں. جوڑ پھر بھی نہیں ہوتا تو پھر جو ہے مرد جو ہے وہ ایک طلاق سوچ سمجھ کے، غصے میں نہ دے، سوچے سمجھے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوں گے، اس کے پازیٹیو نیگیٹو تمام چیزیں سوچ سمجھ کے صرف ایک طلاق دے دے. اور وہ بھی پاکی کی ایام میں جس میں زوجہ سے ہم بستری نہ کی ہو. کیونکہ اس طرح کی جو مشروط طلاقیں ہیں نا، وہ بعض دفعہ حالت حیض میں واقع ہو رہی ہوتی ہیں. بیوی کو مینسز آ رہے ہیں اور اس نے وہ کام کر لیا تو طلاق ہو جائے گی. بعض دفعہ یہ طلاقیں واقع ہوتی ہیں اس طہر میں، اس پاکی کے ایام میں جس سے انسان بیوی سے ہم بستری کر چکا ہوتا ہے، تو اس طہر میں طلاق واقع ہو رہی ہوتی ہے، وہ بھی ناجائز ہے. تو ایسی تمام صورتوں میں مرد پھر گناہ گار ہوتا ہے. تو اس لیے یہ طریقہ خاندانی لوگوں کا نہیں ہے جو آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے. تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر میں آتے، سلام کرتے سب سے پہلے. امی عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں جس جگہ منہ لگا کے پانی پیا کرتی تو اسی جگہ اپنے لب مبارک کو رکھ کے پانی پیا کرتے. تو یہ محبت کا اظہار تھا. بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسواک استعمال کی، اسی کو دھو کے نبی نے اسی مسواک کو استعمال کیا. علماء کہتے ہیں یہ بھی اظہار محبت کے لیے. تو عورت کو چاہیے کہ وہ شوہر کی جائز چیزوں میں اطاعت کرے، اس کی مخالفت نہ کرے. اور وہ بیسک چیزیں کیا ہیں؟ شوہر اگر گھر سے باہر جانے سے منع کر رہے تو نہ جائے، شوہر کی مرضی کے بغیر کسی کو گھر میں نہ لے کر آئے. شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے. خیانت میں یہ بھی ہے کہ اڑا رہی ہیں بازاروں میں جا کے اس کا مال، اس کو ایسا خرچوں کا مکلف بنا رہی ہے جس کی اس میں طاقت نہیں ہے. وہ بیچارہ مہنگائی میں دبا جا رہا ہے اور آپ کے خرچے ہی ختم نہیں ہو رہے. تو یہ بیسک حقوق ہیں اس کے. اور مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ مالی لحاظ سے اس کا خیال کرے، اس کو عزت دے. وہ باندی نہیں ہے، لونڈی نہیں ہے، وہ بیوی ہے. تو اس کو پاؤں کی جوتی نہ سمجھے، عزت کے ساتھ اس سے بات کیا کرے اور اس کے بیسک حقوق کا خیال کرے. تو دونوں پر ایک دوسرے کی برابر ذمہ داریاں ہیں، اس میں فرق نہیں ہے.